دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مختلف القاب ہوتے ہیں. ہر جگہ ان کو ایک نام سے پہچانا جاتا ہے، بعض کو ان کے خاص لقب سے پہچانا جاتا ہے، اور بعض کو ان کی صفت یا ان کی جو خصوصیت ہوتی ہے ان کی شخصیت کی، اس سے پہچانا جاتا ہے. آج ہم لوگ عزاداری کر رہے ہیں اور اس عظیم شخصیت کے سوگ میں ہیں جسے کہا جاتا تھا صادق آل محمد. تعزیت پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی شہادت کی مناسبت سے. پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے پروگرام میں بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، آج امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی شہادت کی تاریخ ہے. انشاءاللہ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے زمانے میں کیا صورتحال تھی کہ اور یعنی امام صادق علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ مذہب حنفی اور مذہب مالکی کے امام ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے تاریخی کتب میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں بہرحال مزید تحقیقات آپ خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام کو بھی ہم لوگ اسی حوالے سے آگے بڑھائیں گے. تو آج کا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا. اس حوالے سے آپ براہ راست بھی ہم سے فیس بک کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت ہمارے یہ سہولیات فراہم ہے کہ آپ سے ہم گفتگو کر سکیں فیس بک کے ذریعے پروگرام صبح زندگی میں، اور اپنے جتنے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم لوگ کی مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، کوئی سوالات ہوں یا آپ بہرحال مختلف ہر ایک کے خیال میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ پروگرام کو بہتر بنایا جا سکے، اس سے ضرور ہمیں آگاہ کریے گا. آپ کے مختلف جو پیغامات ہیں ان کے ہم منتظر رہیں گے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا سید علی رضوی صاحب کو، تو تھوڑی دیر میں وہ ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی کے اس حصے میں. اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا سید علی رضوی صاحب. انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی شخصیت کے حوالے سے. ایک بہت ہی اہم دور گزرا ہے تاریخ اسلام میں، ان کی زندگی کا دور. اموی حکومت ختم ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی عباس کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ تقریباً 40 سے 50 سال میں 6 سے 7 مختلف بادشاہ انہوں نے حکومتیں کیں اس دور میں، جن کی بہت مختصر رہیں، لیکن ہر ایک نے اپنے دور میں کسر نہیں چھوڑی ظلم کرنے میں دوسروں پر. اس میں بعض لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ بہرحال بہتر تھے، لیکن جو بادشاہتی نظام جو قائم ہو گیا تھا وہ جو ہے وہ کافی اسلام سے دور ہو گیا تھا. لوگ جو ہیں پریشانیوں میں مبتلا تھے، خصوصاً مذہبی اور روحانی لحاظ سے. اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہونا ایک بہت ہی بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے، جس کی باعث کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے سنبھل گیا. ورنہ کب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے اسلام کا. اور اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید یعنی آج جو اسلام کی صحیح شکل یا کم سے کم جو شکل اس وقت موجود ہے ہم لوگوں کے سامنے ہے، وہ چیز بھی بالکل موجود نہ ہوتی اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی اور ہمارے باقی امام موجود نہ ہوتے. تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم لوگ اس حوالے سے گفتگو کریں گے مولانا سید علی رضوی صاحب سے. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. میں بھی بہرحال اس مقدس اور عزیز دن کی مناسبت سے
जहान तशय्यो की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत करता हूँ और तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों से मेरी ये अपील यानी ये है कि वाक़ई ज़माना बहुत ज़्यादा पुराशोभ है। आप गुज़श्ता तारीख़ को पढ़ते हैं तो हर इंसान पढ़ने के बाद ये कहता है कि कितने ज़ालिम लोग थे, कितने ज़ालिम अफराद उस ज़माने में थे, कितने ज़ालिम बादशाह थे। लेकिन हर दौर की एक अलग नौइयत है। इस ज़माने में भी आप अगर देखें तो जुल्म व बर्बरियत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया है। सिर्फ नौ जुल्म में फ़र्क है। मसलन उस ज़माने में ये हथियार नहीं थे, तलवारों से जुल्म किया जाता था। तो मेरी गुजारिश ये है कि आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो आशिक हैं वो सिर्फ सरसरी निगाह से आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को न देखें, बिल्कुल, बल्कि एक बहुत ही बसीरत के साथ अगर इन ज़वात मुक़द्दसात की सवान हयात के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो हमारी ज़िंदगी के लिए, आखिरत की निजात के लिए यानी ये समझ लिए कि बहुत आसान तरीक़े से हम अपने आप को आतिश जहन्नम से बचा सकते हैं और दुनियावी जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनसे भी काफ़ी दूर रह सकते हैं। इसमें एक नुक्ता है कि यानी ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोग तारीख़ी कुतुब पे, कम से कम तारीख़ी कुतुब पे, वरना बहुत सारे ऐसे माखज़ हैं, ऐसे ज़ख़ीरे हैं हम लोगों के पास जिनके ज़रिए हमें तारीख़ इस्लाम के बारे में सही तौर से आगाही मिल सकती है। अगर हम लोग उनकी तरफ न जाएं तो मेरे ख़्याल में आजकल जो सूरत हाल है मुसलमानों की खुसूसन, इससे बेहतर कोई और सूरत हाल मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती। और ये समझ लिए कि खुशकिस्मती इस दौर के मुसलमानों के लिए, मैं ये कहता हूँ इस दौर के मुसलमानों की खुशकिस्मती यह है कि पहले ज़माने में तो ये वसाइल भी नहीं थे। यकीनन अगर किसी मसले के सिलसिले में अगर मालूमात आप करना चाहते थे तो आप ख़त लिखते थे, या बराह रास्त अगर आप जाकर मिलना चाहते थे, मालूम हुआ कि एक शख्स मसलन खुद आइम्मा मासूमीन के दौर में दूर दराज शहरों से लोग आते थे, बिल्कुल मदीने पहुंचते थे। यहाँ मसलन नेशापुर से कहाँ मदीना कितना दूर है वहाँ जाते थे, मसाइल पूछते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी इल्मी मैदान में आज इंसान ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि वो एक छोटे से कमरे में बैठकर, एक कंप्यूटर के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया का रिसर्च कर सकता है, पूरी मालूमात हासिल कर सकता है। अब अहादीस के सिलसिले में, दीनी कुतुब के बारे में, मजहबी कुतुब के बारे में, तारीख़ी कुतुब के बारे में, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुतुब खाने में जाएं, एक एक किताब निकालें, फिर उसको सफ़ा ढूंढें फलां। अगर थोड़ी सी इंसान ने अगर कोशिश की है और जहमत उठाई है और कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अगर वो मुसल्लत है तो बहुत आसानी से एक ही बटन को दबाने के एक क्लिक कीजिए तो सारी मालूमात आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हौज़ इल्म क़ुम में तो ऐसे बहुत से मराकिज़ कायम हो गए हैं और अलग अलग शोबे अलग अलग हो गए हैं। हदीस का शोबा अलग है, दीगर उलूम के शोबे अलग अलग हो गए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। और माशाल्लाह से इल्मी दौर है और इस ज़माने के बच्चे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है कि शायद हमारे दौर में कंप्यूटर इतना राइज नहीं था, ये आखिर में ये इतना ज़्यादा राइज हुआ। लेकिन इस वक्त के बच्चे छोटे छोटे, हम अपने घरों में भी देखते हैं कि अभी 7-8 साल का बच्चा है, कंप्यूटर और मसलन मोबाइल वगैरह सारे निज़ाम के ऊपर मुसल्लत। तो वहाँ बैठ कर वो आसानी से तमाम हालात, तमाम मालूमात, तमाम तारीख़, इस्लामी, मजहबी, गैर इस्लामी मालूमात को बैठकर वो हासिल कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। कल इंसान ये उज़्र नहीं पेश कर सकता है कि परवरदिगार मेरे दस्तरस ये वसाइल नहीं थे, मेरे पास आलिम नहीं था, मेरे पास किताबें नहीं थीं। कल ये कह सकता है। तो मसला जो हमारे उलमा के दरमियान होता है कासिर और मुकस्सिर वाला, कि मसला अगर इंसान कासिर है तो उस मसले में उसके साथ जो है वो कैसे उसको फैसला किया जाए, मुकस्सिर है, ये एक मसाइल हैं। लेकिन इस ज़माने में देखता हूँ कि कोई मुकस्सिर
نہیں ہے. بالکل. اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک خاص تاریخ یعنی دور میں تھے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بد نظمی تھی، لیکن اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو تمام بد نظمی کے باوجود اپنا مقصد صحیح طور سے آگے بڑھا سکے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں یعنی کامیابی کے ساتھ کام کیا ہے کہ ایک وقت میں کہا جاتا ہے ان کے 3200 شاگرد بیٹھا کرتے تھے اور علم ان سے حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ موقع کیسے فراہم ہوا، اس دور کے بارے میں ہم لوگ کو دیکھیے. ابھی آپ نے گفتگو ہی میں پروگرام کی گفتگو میں اشارہ بھی کیا. ابھی آپ نے کہا 200 کچھ، مثلا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 4000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے، اور اشارہ بھی کیا ہے. اور شاگرد بھی ایسے ویسے شاگرد نہیں حضور، بلکہ ایک ایک شاگرد کا اگر نام لیا جائے، اس کے اوپر بحث کی جائے تو مہینوں آپ کو لگ جائے گا. خود مثلا آپ دیکھیے جابر ابن حیان ایک ممتاز آپ کے شاگرد ہیں جن کو بابا علم کیمیا کہا جاتا ہے، اور ریاضی کے بہت زیادہ ماہر تھے. ماڈرن کیمسٹری جسے کہا جاتا ہے وہ بھی جی تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں جابر ابن حیان نے لکھی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ امام کے ایسے ایسے شاگرد، یا مثلا ہشام ابن حکم، یہ ممتازین میں جو بہت اعلیٰ قسم کے شاگرد تھے، ان میں ان کا یہ ابان ابن تغلب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی تقریباً 31 کتابیں مثلا مختلف علوم میں لکھی ہیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ سن 83 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور تقریباً سن 114 میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ جو امور امامت کے فرائض یہ جو سنبھالے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنبھالے امام باقر کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں ایک عجیب جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو یہ فرصت ملی، یہ جو موقع ملا کہ علوم آل محمد کو فروغ دیں، منزل عروج کے اوپر پہنچائیں، یا لوگوں کو تمام اسلامی اور ایسے مسائل کہ جو ضرورت ہے زندگی میں ان کی طرف متوجہ کرانا. اس کا موقع اس لیے ملا کہ اموی دور کا خاتمہ ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ ان کی بساط جمع ہو رہی تھی، اور عباسی دور کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اب شروع میں آپ دیکھیں اس مختصر اس پروگرام میں تو ہم پورے ان کی طرف نہیں اشارہ کر سکتے ہیں، بہت ہی مختصر گزرا. وہ یہ ہے کہ عباسی حکمرانوں نے یہ چال بازی کی اور انہوں نے اس ہوشیاری کے ساتھ کام لیا کہ چونکہ اموی حکومت کا دور ختم ہو رہا تھا، ان کا بھی ایک ٹکراؤ تھا، ان سے بھی مقابلہ تھا، اور خود اپنے کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے. تو انہوں نے شروع میں تو ملائمت اور نرمی کا اظہار کیا اہل بیت علیہ السلام سے. اچھا مولانا صاحب، یہیں پہ اگر آپ چاہیں تو گفتگو روکتے ہیں، کیونکہ ایک اہم سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے اسی حوالے سے کہ کیوں ملائمت اختیار کی. لیکن ابھی چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پروگرام ہم لوگوں کا جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. آج ہم بچوں کی بہت ہی کامن بیماریوں کے بارے میں اور ان کی نشانیاں اور کا کیا علاج ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. جو ایک بیماری جو بہت زیادہ کامن ہے بچوں کے اندر جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بچوں کے دست یا ڈائریا. ڈائریا جو ہے اس کے بہت سارے کازز ہیں، جس میں سے جو بہت کامن کاز ہے جو ہم سب کو ہی پتہ ہے وہ ہے دا ٹائم آف ٹیدنگ. دانت نکلتے وقت بچوں کو جو دست ہو جاتے ہیں. تو جو دست ہے، پہلی بات تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دست ہے کیا، دست کا مطلب کیا ہے، کب ہم اسے ڈائریا کہیں گے. تو ڈائریا کا مطلب ہے کہ اگر بچہ 6 مہینے یا اس سے کم کا ہے اور وہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر
8 to 10 لوز اسٹولز پاس کرتا ہے. لوز اسٹول کا مطلب ہے کہ جس کنٹینر میں بچہ اسٹول کرتا ہے وہ اسی کنٹینر کی شکل اگر لے لے, اٹ از کالڈ لوز اسٹول. تو وہ اگر 6 مہینے سے کم کا بچہ ہے تو وہ 10 سے 12 اگر لوز اسٹول پاس کر رہا ہے اور ٹاپ فیڈ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے نارمل ہے. لیکن جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے لیے اگر 10 تک لوز اسٹول ہو جاتے ہیں پر ڈے تو وہ ڈائریا میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. لیکن 1 سال سے اوپر کا بچہ اگر ہے تو اس کو اگر 6 to 8 لوز اسٹول پر ڈے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے ڈائریا کہلائیں گے. اس سے نیچے اگر ہے کہ 3 یا 4 بار اسے لوز اسٹول پاس ہوتے ہیں دن میں, وہ نارمل ہے, اس کے لیے ہمیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے کامن ڈائریا کا جو کاز ہے وہ ٹیدنگ ہے, یا دانت نکلتے وقت بچوں کو ڈائریا ہو سکتا ہے. یہ ایک مت ہے کہ دانت نکلتے وقت ڈائریا جو ہے نارملی ہو جاتا ہے اور اس کے طرف ہم دھیان نہیں دیتے یا علاج نہیں کرتے ہیں. بیسیکلی ڈائریا کا دانت نکلتے وقت جو وجہ ہے وہ مین وجہ انفیکشن ہے, کہ بچہ جب دانت نکلتا ہے اس کو اریٹیبلٹی ہوتی ہے اس کی گمس میں, تو وہ کوئی بھی آبجیکٹ اٹھا کر کوشش کرتا ہے رب کرنے کی اپنے مسوڑوں کے ساتھ, تو اس کو باہر کا انفیکشن آسانی سے اندر منہ کے ذریعے اس کی آنتوں میں چلا جاتا ہے. تو دانت نکلتے وقت ڈائریا کا ہونا نارمل نہیں ہے, بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بچہ انہائیجینک کنڈیشنز میں آبجیکٹس کو اپنے منہ میں لے رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں احتیاط کے طور پہ جو کرنی ہے دانت نکلتے وقت وہ یہ ہے کہ بچے کو ہاتھ میں کوئی بھی چیز اگر ہم دیں, ٹیدر ہم دیں, وہ اسٹرلائزڈ ہو. دوسری چیز ہے کہ جو ڈائریا اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا کلر ہے بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں میں اور بڑوں میں جو انٹسٹائن ہے ان کا سرفیس ایریا برابر ہوتا ہے. تو ایک بچہ اگر 7 کلو کا ہے اور اس میں سے 1 لیٹر واٹر اور اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ جو بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے وہ نکل جاتے ہیں, تو یہ ایک 70 کے جی کے آدمی کے لیے بہت زیادہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بچے کے لیے چونکہ سرفیس ایریا اس کا انٹسٹائن کا برابر ہے جتنا بڑوں کا ہوتا ہے, لیکن اس کا ویٹ جو ہے وہ صرف 7 کے جی ہے, تو ڈائریا جو ہے ایک بہت بڑا کلر بچوں میں ہے. تو اس کا تدارک جو ہے ہمیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. گھر سے علاج کرنے کے لیے ہم ماؤں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ ناریل کا پانی یہ اسٹرلائز بھی ہے, اسے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جتنی بار بچہ لوز اسٹول کرے اتنی ہی بار آپ کو جو ہے وہ پانی جو ہے بچے کو پلانا ہے, ناریل کا پانی. دوسری چیز جو وہ گھر میں کر سکتی ہیں جو بہت آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے, جسے ہم ORS کہتے ہیں, اورل ری ہائیڈریشن سولوشن, وہ گھر میں بنا سکتی ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ چاول کی پیش نکال کے اس میں 1 چٹکی بھر نمک ڈال کے وہ پانی بچے کو پلا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اور اگر ڈائریا زیادہ بڑھتا ہے تو ORS وہ گھر میں بنا سکتی ہیں. اس کے لیے 1 گلاس پانی کو ابال لیں, 1 لیٹر پانی کو ابال لیں, ٹھنڈا کر لیں. اس کے اندر اگر وہ گھر میں چینی موجود ہے تو چینی اگر ڈال رہی ہیں تو 8 چمچ چینی, 1 چٹکی نمک اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا لیمو ڈال کر وہ استعمال کرا سکتی ہیں. لیکن اگر شوگر کی جگہ, چینی کی جگہ گلوکوز موجود ہے ان کے پاس, تو گلوکوز کے صرف 4 چمچ کافی ہیں. 1 لیٹر پانی میں 4 چمچ گلوکوز, 1 چٹکی بھر نمک اور تھوڑا سا لیمو ڈالنے سے اتنے ہی کیلوریز مل جاتی ہیں جتنی ہمیں 8 چمچ چینی سے ملتی ہیں. تو چینی کے اندر کیلوریز کم ہوتی ہیں, شوگر میں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ گھر کے اندر یہ بنا کر اسے بچے کو پلا سکتی ہیں اور اس بات کا خیال رکھ سکتی ہیں کہ اسے انفیکشن نہ ہو, کسی طرح کے آبجیکٹس جو ہیں اس کو باہر سے منہ میں ڈالنے کے لیے نہ دیں. لیکن اگر اس سے زیادہ اس کو ڈائریا ہوتا ہے اور ڈائریا کے ساتھ ساتھ بچے کو وامٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے. تو ڈی ہائیڈریشن اگر وامٹنگ ہے تو وہ پانی کنزیوم نہیں کر پائے گا, تو ہمیشہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تاکہ اس کی IV لائن لگا کر اس کا جو واٹر جو لوز ہوا ہے اس کا جو ہے تدارک ہو سکے, وہ مینٹین کیا جا سکے. ایسے ٹائم میں بچے کو گھر میں نہیں رکھنا ہے. تو ڈائریا کے اندر پہلی چیز ہوئی کہ ہمیں انفیکشن سے بچاؤ کرنا ہے. دوسری چیز ڈائریا کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے, تو ہائیڈریشن کو مینٹین رکھنا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ پہلے ہم ORS یعنی اورل ری ہائیڈریشن سولوشن گھر میں ہی بنا کر دیں. کچھ نیچرل ORS ہوتے ہیں جیسے کہ ناریل کا پانی یا پھر چاول کا پیچ ہم نے استعمال کرایا, اور اگر اس سے زیادہ بڑھتے ہیں تو ہمیں IV لائن جو ہے لگانی چاہیے. تو پہلی چیز جو ڈی ہائیڈریشن میں ہے وہ پانی کی کمی ڈائریا میں. دوسری چیز ہے نیوٹریشن کم ہو جاتا ہے, مال نیوٹریش ہو جاتا ہے بچہ. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بچے کے نیوٹریشن پہ بھی دھیان دیں, جس کے لیے ہمیں انرجی ڈینس فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرانا ہے. انرجی ڈینس فوڈ کا مطلب ہے کہ کھچڑی میں مکھن اور گھی ملا کر ضرور دیں,
عام طور پہ بچے کو فاقہ کرایا جاتا ہے، وہ اس کے ڈائریا کے ایپیسوڈ کو، اس کے انفیکشن کے ایپیسوڈ کو بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں ایک تو چاول کی کھچڑی دینی ہے، اس کے ساتھ میں مرمرے آتے ہیں. مرمرے کو اگر پانی میں بھگو کے اس کی کھیر بنا لی جائے تو اس میں نمک ڈال کے، گھی ڈال کے وہ بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے. تو بچے کو انرجی ڈینس فوڈ ہمیں پرووائڈ کرانا ہے. اس کے بعد اگر انفیکشن ہے، بچے کو بہت پڑتی ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر پھر اس کا علاج کرانا ہے. تو ماں کو گھر میں کیسے پتا چلے کہ اس کو ڈائریا ہوا ہے؟ تو اس کے ایفیکٹ یا کمپلیکیشن کے طور پہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے. اس کو دیکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ بچہ جس کو ڈی ہائیڈریشن ہوا ہے، اس کی اگر ہم اسکن اٹھا کر دیکھیں تو نارمل بچے کی اسکن جو ہے فوراً اپنی جگہ واپس چلی جاتی ہے. لیکن اگر ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے تو ماں اگر اس بچے کی اسکن کو اٹھا کر دیکھے گی تو وہ واپس آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ وہ اسکن جو ہے آہستہ آہستہ واپس جائے گی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس بچے کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے اور ڈی ہائیڈریشن اس کے اندر ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں نارملی اندر نہیں ہوتی ہیں، تو یہ سنکن آئیز ہو جائیں گی، آئیز جو ہیں اندر چلی جائیں گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے. یعنی ڈائریا کے نتیجے میں جو کمپلیکیشن ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے، اس کی پہلی نشانی کہ اسکن دیر سے اندر جاتی ہے، دوسری چیز آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، تیسری چیز ہے کہ بچہ لیتھارجک ہو جاتا ہے، وہ بالکل لیٹا رہے گا. شروع میں تو وہ روئے گا، پانی کو مانگے گا، لیکن بعد میں پھر وہ پانی بھی نہیں پیے گا. تو اگر یہ سائن ہمیں ملتے ہیں، اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہمیں صرف اورل جو ہے ری ہائیڈریشن کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو ہمیں آئی وی ڈرپ لگانی ہے. اور اگر انفیکشن ہو رہا ہے، لوز ٹول میں بہت زیادہ بدبو ہے، تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اسے اینٹی بائیوٹک یا دوسرے علاج کی ضرورت پڑے، تو وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، اس کی آئی وی لائن مینٹین کرائیں، اس کا نیوٹریشن جو ہے وہاں مینٹین ہو کر میڈیسن استعمال کرائی جائے. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کو یہ حصہ پسند آیا ہوگا. اس میں ایک دو لوگوں کا ویسے شاید خرم بھائی نے پڑھ دیا ہو، لیکن بہرحال میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو مرتضیٰ کانفلو، بہرحال انہوں نے اپنا، ان کا پروفائل ہے، انہوں نے فیس بک پہ ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. دوسری جانب محمد حسین بہجت صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگا، خدا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت بہت شکریہ. میں روزانہ خبر اور دوسرے پروگرام ضرور دیکھتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے. بہت بہت شکریہ محمد حسین بہجت صاحب. ناظرین، آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. لائیو کوئی بھی سوال ہو مولانا صاحب سے، آپ اسی وقت ہم سے رابطہ کریے، ہم یہاں پہ آپ کا سوال پڑھیں گے اور پوچھیں گے. تو اس میں ہم سے رابطے میں رہیے گا. پروگرام صبح زندگی جاری ہے اس وقت، اور ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. کئی نکات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، صرف میں وہ تعداد بتا دوں اور نام ان کا ذکر کر دوں جو بادشاہ گزرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، کہ ہشام ابن عبد الملک جو 10واں اموی خلیفہ تھا، 11 سال حکومت کی. ولید ابن یزید ابن ولید ابن عبد الملک اور ابراہیم ابن ولید ابن عبد الملک، مروان ابن محمد، عبداللہ ابن محمد، منصور دوانیقی. ان سب کا یعنی بعض کا حتیٰ یہ کہ 70 روز حکومت کی ہے، اس سے زیادہ نہیں تھا. اس صورتحال میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ اپنا دکھایا. اس کے بارے میں بتائیے. جی، وہی میں اشارہ ہم لوگوں کی جاری بھی تھی اسی سلسلے میں. یہ جاری تھی کہ یہ کشمکش دو گروہوں میں، عباسی اور اموی گروہوں میں، کہ بھی کشمکش اور رساکشی تاریخ میں لکھا بھی ہے، سب جانتے بھی ہیں. یہ نہ سوچیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ شاید عباسی حکمراں جو ہیں وہ اموی حکمراں کے مقابل میں تھوڑے سے نرم تھے، انہیں ملائمت دکھائی ہے، نرمی دکھائی ہے. یہ سب کسی پالیسی کے تحت اس لیے کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اموی نظام جو اس وقت روبہ زوال تھا اور یہ خود برسر اقتدار آنا چاہتے تھے، تو بہرحال کسی نہ کسی طاقت سے انہیں وابستہ ہونا تھا. جی. اور اس زمانے میں آپ دیکھ رہے تھے کہ امام معصومین، خصوصاً امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لوگوں کے قلوب پر آپ لوگوں کی حکومت تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ بغیر ان سے
وابستہ ہوئے، بغیر ان کے سہارے، بغیر ان کا نام لیے ہوئے، مدد لیے ہوئے ہم برسر اقتدار نہیں آ سکتے۔ تو شروع میں انہوں نے ملائمت دکھائی، نرمی دکھائی، اور لوگ یہ احساس کرنے لگے کہ یہ لوگ مثلاً ائمہ معصومین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اذیت بھی نہیں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب برسر اقتدار آ گئے، جم گئے، براجمان ہو گئے، تسلط انہوں نے حاصل کر لیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے ظلم جو ہے وہ زیادہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو ظلم عباسیوں نے کیا وہ ظلم شاید امویوں نے بھی نہیں کیا، یعنی اتنے زیادہ ظالم رہے۔ ایک کال ہم لوگوں کے پاس ہے، اس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ جی میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلام جی آپ آج کی تاریخ کے حوالے سے بھی، اور اگر ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع جو چل رہا ہے آداب معاشرت، اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو۔ جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، عابدہ زیدی۔ آداب معاشرت دیکھیے اتنی ضروری چیز ہے، نشست و برخاست کے طریقے جو ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں تعلیم کیے ہیں، کھانے کے آداب، محفل میں داخل ہونے کے آداب، لوگوں سے بات کرنے کے آداب، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مائیں بچوں کو شروع سے ہی یہ سب چیزیں سکھائیں کہ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو پہلے بڑے کھانا لیں، اپنی پلیٹ میں ڈالیں، بعد میں بچے ڈالیں۔ اگر کوئی بڑا شخص علمی شخصیت ہے یا گھر میں کوئی بڑا آتا ہے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ بچوں کا فرض ہے کہ جب والد گھر میں آئیں تو ان کو سلام کریں، اور یہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آداب معاشرت میں آتی ہیں، اور ایک بہت اچھا گھر جو ہے اس سے شکریہ کہنا۔ اور مجھے خاص طور پہ ایرانیوں کی ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب وہ انہیں کوئی شربت دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، وہ کہتے ہیں دست شمار درد نہ کنے، آپ کے ہاتھ میں کبھی درد نہ ہو۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جملہ۔ اور جو آج چھٹے امام کی جو آج شہادت کا دن ہے، اور سب کو زیارت جامع پڑھ کے تعزیت پیش کی میں نے صبح، امام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ امام نے جو علم پھیلایا، آج جو یورپ میں ہمیں ترقی نظر آتی ہے، آج جو وہ ٹیکنالوجی کے بادشاہ دکھائی دیتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لی ہے؟ یہ دوربین کا پورا سسٹم اور میکینزم امام جعفر صادق نے پیش کیا تھا۔ یہ آنکھ کا جو پورا میکینزم ہے، آنکھ کی جو پوری بناوٹ ہے، یہ سب امام جعفر صادق نے بتائی تھی لوگوں کو، اور بہت ساری چیزیں جس پہ انہوں نے اب تحقیق کی ہے۔ اور اس زمانے میں مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان آبشاروں سے تم اپنے گھروں کو کیسے روشن کر سکتے ہو۔ تو دیکھیے اس وقت پن بجلی بنانے کا طریقہ مولا بتانا چاہتے تھے، مگر لوگوں نے نہیں سننا چاہا۔ تو چھٹے امام کے وہ علوم، وہ جو ان کے بابا کا مدرسہ تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور جہاں پر مولا بحیثیت شاگرد کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ کے بچوں کے ساتھ بہت بالکل بچے بن جایا کرتے تھے، حالانکہ امام تو بچپن میں بھی امام ہی ہوتا ہے، اور پھر ان سے گفتگو کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے۔ تو امام کی وہ باتیں، آج جو پولوشن کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ سمندر خراب ہو گئے، پولوشن ہے، فضا میں پولوشن ہے، بہت پہلے امام نے کہا کہ دیکھو گندگی نہ پھیلاؤ، فضا کو خراب نہ کرو۔ یہ بڑی اچھی ہمارے یہاں کتاب ہے دا سپر برین آف اسلام، اور یہ فرانس کے 14-15 جو ہیں دانشور جو ہیں انہوں نے یہ مقالات لکھے ہیں، اور زیادہ تر ان میں مزے کی بات ہے کہ زیادہ تر ان میں کرسچن ہیں، مسلمان تو بس دو چار ہی ہیں۔ میں ایک چیز آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں عابدہ زیدی صاحبہ کہ آپ یہ جو کتاب کا نام جو تھا نا، آپ ہم لوگ کے فیس بک کے پیج پہ ڈال دیں، SUT مارننگ شو ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی، اور یقیناً ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عابدہ زیدی صاحبہ۔ تو اس میں مولانا صاحب میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں، تربیت، امام محمد باقر علیہ السلام نے تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی جاری رہا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے، تربیت کے سلسلے میں تو جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، خود امام زین العابدین علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام کے دادا، آپ یہ کہیے، پوری سوانح حیات ائمہ معصومین کی آپ اٹھا کر دیکھیں، کم و بیش بعض امام کو موقع زیادہ ملا، بعض امام کو موقع کم ملا ہے، لیکن تربیت کے سلسلے میں جہاں تک میری نظر یہ ہے کہ کسی بھی امام معصوم نے
اس میں کوئی کم و کسر باقی نہیں رکھی ہے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ میں تو اس کو محدود بھی نہیں کرتا ہوں کہ امام نے صرف اپنے معاشرے کے لیے کہا ہو، بلکہ پورے انسانی معاشرے کے لیے. یعنی امام معصومین کا جو بیان ہوتا تھا، جو کلام ہوتا تھا، جو ارشادات ہوتے تھے، جو اقوالات ہوتے تھے، اس میں محدودیت نہیں ہوتی تھی، تنگ نظری نہیں ہوتی تھی. وہ پورے عالم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر بیان فرماتے تھے. لہذا تربیت کے سلسلے میں بھی بعض افراد اس کو محدود کرتے ہیں کہ مثلا اسلامی تربیت. بھئی جب امام معصوم تربیت کے سلسلے میں کچھ ہدایات دے رہے ہیں، معلومات ہم کو دے رہے ہیں، تو بہرحال امام معصوم اسلامی نظریات سے ہٹ کر تو تربیت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کریں گے. لہذا پوری گفتگو ان کی اسلامی گفتگو ہے، پوری گفتگو ان کی مذہبی اور اسلامی اور قرآنی گفتگو ہوتی تھی. لہذا ہر امام نے بھی تربیت کے سلسلے میں، آپ امام عالی مقام، امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، اور تربیت کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تو ہزارہ حدیثیں اس میں ملتی ہیں. یا خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات میں دیکھیے تربیت کے سلسلے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کوئی معصوم ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جنہوں نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں زور نہ دیا ہو. ہر ایک نے زور دیا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام، چونکہ ان دو امامین ہمامین کو چونکہ دو نظاموں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان رسہ کشی تھی، ان کو بہت زیادہ موقع ملا، تو اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام معصومین نے تمام اسلامی مسائل اور وہ مسائل کہ جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں ان کو باب عروج کے اوپر پہنچا دیا. جی. اور جس کا سلسلہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں امام نے فقط مثلا نہیں. آپ ہر امام کو دیکھیے تربیت کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. حتیٰ ائمہ معصومین کی بعض احادیثیں من حیث المجموع ایک دوسری احادیث سے ملتی جلتی ہیں، جن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. حتیٰ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جہاں آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خداوند عالم سے بھی مدد کی خواہش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں. لیکن چونکہ اسلامی معاشرہ اسلامیات سے بہت دور ہوتا چلا گیا ہے، اور جس کو ہم کہیے غرب زدگی، جسے یہ کہیے کہ ثقافتی یلغار جو ہے وہ مغربی ثقافتی یلغار ہمارے اوپر ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا. میں اپنے ہندوستان، پاکستان، حالانکہ کئی دوسرے ملکوں میں بھی گیا، میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہم وہیں پلے ہیں، وہیں بڑھے ہیں، تو ہم کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بعض افراد مغربی کلچر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ترجیح نہ صرف ترجیح دیتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں. بالکل. اور اس کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں سب سے اچھے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں. حالانکہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے اگر ان کی زندگی اور ان کے گھر کا ماحول، ان کے بچوں کی تربیت اگر اس کے اوپر نظر کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی کلچر سے کوسوں دور ہیں. بالکل، بہت دور ہے. مولانا صاحب یہیں پہ اگر ہو تو ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم لوگ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. کئی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فیس بک پہ کمنٹ لکھا. جلال حسین صاحب، اعجاز حسین صاحب، عزیز صاحب اور عابدین جعفری صاحب، حسین محمدی صاحب. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے کمنٹس کے ہم انتظار کر رہے ہیں. اس پروگرام کے دوران بھی آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی گفتگو جاری ہے اسی سلسلے میں. ویسے ہم لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے مولانا صاحب، تو 2-3 منٹ کا ٹائم ہے اس میں. وہی میں دیکھا کہ ابھی تربیت کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی اور وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم اپنی باتوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. اب تربیت کے سلسلے میں نے کہا کہ ایسے افراد ہیں جو اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس عصر حاضر میں دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا معاشرہ
یعنی مغربی یا یورپی نظریے سے دیکھا جائے تو سویڈن یا سوئٹزرلینڈ والوں کو تمام امکانات، تمام سہولیاتوں کے امکانات تمام کو فراہم کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات انہی ممالک میں ہو رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ وہاں جنسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں بالکل آزادی ہے. آدمی کہہ سکتا ہے بھائی شادی نہیں ہو رہی، مشکلات ہیں، فلاں ہیں. انہوں نے خودکشی کر لی، شادی نہیں ہو رہی تھی. یا مثلا مالی مشکلات ان کے پاس تھی، مالی مشکلات وہاں ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، تو گورنمنٹ آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ وہاں بڑی رقم دیتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ان تمام مسائل کے باوجود یہ خودکشی وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ پڑھیں، اخبارات میں آپ پڑھیں یا انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے ممالک میں تمام امکانات کے باوجود کیوں؟ چونکہ ان کی یہاں وہ تربیت جو اسلامی تربیت ہے، اور اسلامی تربیت انسان کو خدا سے قریب کر دیتی ہے. یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، لیکن اس معاشرے نے وہاں کے رہنے والوں کو خدا سے دور کر دیا ہے. اور یہ قطعاً اور یقین ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر سکون ملتا ہے تو ذکر خدا سے، خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہم کو سکون ملنا چاہیے. لہذا ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر خود کو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ معاشرے میں ہم آ گئے ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں. یہ ہماری غلط ہے. بہرحال اس کی طرف غلط فہمی ہماری ہے. ائمہ معصومین کی زندگی اور ان کی طرف آپ نگاہ غور سے یا بصیرت سے ان کی زندگی کو مثلا پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. بڑے بڑے مسائل آپ کو دیکھو، خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں مثلا ایک قدریہ مذہب کا جاننے والا تھا، وہ بالکل اس نے ایسی افراتفری پھیلا دی، لوگوں کو ذہنوں کو خراب کر دیا. کہنے کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اس کے امور میں دخل ہی نہیں دیتا ہے، خدا کو دخل کا حق ہی نہیں ہے. اچھا، لوگ بھی یہ سمجھتے تھے اور بہت جلدی اس کی بہرحال جال میں پھنس جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک تو کہتے ہیں، ہم آزاد ہیں، فلاں ہیں. بہرحال بہت سے علماء کو اس وقت کے بادشاہ نے بلایا، لیکن کوئی جواب قانع نہیں ملا ان کو، اور سب لوگ پریشان تھے. تو اس نے پریشان ہو کر مدینے امام باقر علیہ السلام کو لکھا کہ ایسے ایسے مسائل پیش آئے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو جواب نہیں مل پائے گا اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام نے اس وقت کمسنی کا عالم ہے، کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ چلے جائیں. اب جب امام وہاں پہنچے تو بادشاہ وقت اس زمانے کا اس نے جب دیکھا میں نے امام باقر علیہ السلام کو لکھا تھا، بچے کو انہوں نے بھیج دیا، تو وہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے. امام نے فرمایا کہ تم مجھے بچہ مت سمجھو، لہٰذا یہ مناظرے کی جو محفل ہے اسے آپ منعقد کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. پھر وہ محفل رکھی گئی، حالانکہ اس کو بالکل یقین نہیں تھا. اور پہلی منزل میں امام نے اس قدریے سے جو عالم تھا اس سے یہ کہا کہ تم پہلے پوچھو گے یا ہم تم سے پہلے پوچھیں؟ انہوں نے کہا آپ پہلے پوچھیں. تو امام نے بہت ہی مختصر اور نہایت سادہ انداز میں یہ کہا کہ سورہ حمد آپ کو آتی ہے؟ کہاں؟ کہا پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. جب اس نے پڑھ کے یہاں پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہیں پہ کہا امام نے رک جاؤ. اس کے معنی کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے تو اس سے مدد چاہتے ہیں. جب خدا ہمارے امور میں کوئی دخل ہی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو دخل نہیں کر سکتا. یہاں کے اوپر وہ مبہوت ہو جاتا ہے اور پورا مجمع یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور انہوں نے مثلا 2 لفظوں کے ذریعے آنے والے اس مناظرہ کرنے والے قدریہ عالم کو مبہوت کر دیا اور وہ مسکوت ہو گیا. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ جتنے ائمہ کے چاہنے والے ہیں وہ بہت ہی بصیرت کے ساتھ، اور میں خود اپنی ذات سے بھی، میں نے ہمیشہ اس اسٹیج کے اوپر یہ کہا بھی ہے، تشریفاتی باتیں ہم لوگ نہ کریں. بالکل صرف آئیں پروگرام بنائیں فلاں بنائیں، لیکن عمل کی منزل میں اگر ہم آری ہیں تو خسر دنیا والآخرہ ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی مولانا سید علی رضوی صاحب کی گفتگو. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ناظرین ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جلال حسین صاحب نے ایک سوال بھی پوچھا تھا ہم لوگوں سے کہ یعنی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، تو یقیناً ان کو اپنا جواب مل گیا ہوگا آج کی گفتگو کے ذریعے کافی حد تک. بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے ہم لوگ مزید گفتگو کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کی اس وقت گفتگو ہوگی ٹیلی فون کے ذریعے. ہم لوگوں کا رابطہ ہوا ہے قم سے، تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کو یقیناً بہرحال آپ نے پروگرام بھی دیکھا ہوگا، اور اس حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے. ایک تو یعنی ان کے سیاسی پہلو تھا جو اس دور میں گزرا ہے، لیکن ایک جو کہہ سکتے ہیں آج کل ہم لوگوں کو یعنی واقعی اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور مولانا صاحب نے اس سے پہلے اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی، تربیتی پہلو ہے. اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور تمام شیعیان جہان کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور تربیت کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جیسے آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ہر دور میں دیکھیں ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوتا چلا آیا ہے، لیکن جو ان کی خاص جو لوگوں کے دلوں میں جگہ تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ ان کا جو معاشرت کا انداز تھا لوگوں کے ساتھ، حتیٰ وہی ظالم حکمران جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے کبھی ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا جواب اس انداز میں نہیں دیا جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جاتا. ہمیشہ صبر کا جو ہے ان کا شیوا جو ہے صبر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے وہی جگہ ہمارے دلوں میں باقی ہے. تو یہ جو معاشرت کا انداز ہوتا ہے، یہ ایک خاص لوگوں کے دل میں جو ہے ایک قسم کی محبت اور محبوبیت بڑھانے کا وہ ہے ایک طریقہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ائمہ کا جو یہ انداز ہے اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپنائیں گے تو یہ جو ہے ہمیں خود اس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنے گی. تو اس کا بھی تربیت پہ جو ہے بہت زیادہ اثر ہے کہ جب ہم چاہیں گے کہ سامنے والے کو کسی بھی پہلو سے کسی بھی لحاظ سے اس کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، حتیٰ اپنے گھر کو لے لیں یا باہر معاشرے میں لے لیں جہاں تک ہمارا اثر ہے، تو ہم اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرت کا انداز جو ہے وہ صحیح ہوگا تو ہم خود بخود اس کی تربیت میں جو ہے ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے. یقیناً. سیدہ ارم نقوی صاحبہ، اس حوالے سے میں یقیناً پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ آج کل کے دور کے جو مختلف مسائل ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ مغرب سے متاثر ہونا، دوسرے کلچرز سے، دوسرے ثقافتوں سے متاثر ہونا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بس اگر آپ چند جملوں میں اس کے بارے میں بتا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. جی، یہ اس کو کیسے صرف وہی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کے ماننے والے کہتے ہیں تو کیوں اپنی زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دیتے؟ چاہنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نام لے کے چاہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز زندگی اپنائیں. اور یہ چیز جب ہم اگر مغرب سے اگر امپریس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دل سے ان کے ماننے والے نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، ان کی زندگی کس طرح سے گزری ائمہ کی، اور ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. ہم لوگ ان کو اگر ان کے انداز کو سامنے رکھیں گے تو کبھی بھی امپریس نہیں ہوں گے کہ ہم یورپ میں کیا ہو رہا ہے یا مغرب میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کی ثقافت کو ختم کر کے اپنی ثقافت ہمارے اوپر لائے جائیں، اور جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ ہمارے ذہن سے کھیل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سیدہ ارم نقوی صاحبہ. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا. گفتگو ہم لوگوں کی نامکمل رہ گئی. کل کے موضوع کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوگی ڈاکٹر دادار صاحبہ سے، اور بہرحال کل کا پروگرام آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. ہمیں اپنے جو مختلف آپ کے خیالات ہیں اس سے نوازیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا سید علی رضوی صاحب. انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی شخصیت کے حوالے سے. ایک بہت ہی اہم دور گزرا ہے تاریخ اسلام میں، ان کی زندگی کا دور. اموی حکومت ختم ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی عباس کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ تقریباً 40 سے 50 سال میں 6 سے 7 مختلف بادشاہ انہوں نے حکومتیں کیں اس دور میں، جن کی بہت مختصر رہیں، لیکن ہر ایک نے اپنے دور میں کسر نہیں چھوڑی ظلم کرنے میں دوسروں پر. اس میں بعض لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ بہرحال بہتر تھے، لیکن جو بادشاہتی نظام جو قائم ہو گیا تھا وہ جو ہے وہ کافی اسلام سے دور ہو گیا تھا. لوگ جو ہیں پریشانیوں میں مبتلا تھے، خصوصاً مذہبی اور روحانی لحاظ سے. اس دور میں امام
محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہونا ایک بہت ہی بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے، جس کی باعث کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے سنبھل گیا، ورنہ کب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے اسلام کا۔ اور اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید یعنی آج جو اسلام کی صحیح شکل یا کم سے کم جو شکل اس وقت موجود ہے ہم لوگوں کے سامنے ہے، وہ چیز بھی بالکل موجود نہ ہوتی اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی اور ہمارے باقی امام موجود نہ ہوتے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم لوگ اس حوالے سے گفتگو کریں گے مولانا سید علی رضوی صاحب سے، تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ میں بھی بہرحال اس مقدس اور عزیز دن کی مناسبت سے جہان تشیع کی خدمت میں عرض تسلیت کرتا ہوں، اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والوں سے میری یہ اپیل یعنی یہ ہے کہ واقعی زمانہ بہت زیادہ پرآشوب ہے۔ آپ گزشتہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہر انسان پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے ظالم افراد اس زمانے میں تھے، کتنے ظالم بادشاہ تھے، لیکن ہر دور کی ایک الگ نوعیت ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ظلم و بربریت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صرف نوع ظلم میں فرق ہے۔ مثلا اس زمانے میں یہ ہتھیار نہیں تھے، تلواروں سے ظلم کیا جاتا تھا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ماننے والے جو عاشق ہیں وہ صرف سرسری نگاہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو نہ دیکھیں، بالکل، بلکہ ایک بہت ہی بصیرت کے ساتھ اگر ان ذوات مقدسات کی سوانح حیات کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہماری زندگی کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے یعنی یہ سمجھ لیے کہ بہت آسان طریقے سے ہم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مختلف القاب ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کو ایک نام سے پہچانا جاتا ہے، بعض کو ان کے خاص لقب سے پہچانا جاتا ہے، اور بعض کو ان کی صفت یا ان کی جو خصوصیت ہوتی ہے ان کی شخصیت کی، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ عزاداری کر رہے ہیں اور اس عظیم شخصیت کے سوگ میں ہیں جسے کہا جاتا تھا صادق آل محمد۔ تعزیت پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی شہادت کی مناسبت سے۔ پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے پروگرام میں بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، آج امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی شہادت کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے زمانے میں کیا صورتحال تھی کہ اور یعنی امام صادق علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ مذہب حنفی اور مذہب مالکی کے امام ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے تاریخی کتب میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں بہرحال مزید تحقیقات آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کو بھی ہم لوگ اسی حوالے سے آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا، اس حوالے سے آپ براہ راست بھی ہم سے فیس بک کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہمارے یہ سہولیات فراہم ہے کہ آپ سے ہم گفتگو کر سکیں فیس بک کے ذریعے پروگرام صبح زندگی میں، اور اپنے جتنے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم لوگ کی مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، کوئی سوالات ہوں یا آپ بہرحال مختلف ہر ایک کے خیال میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ پروگرام کو بہتر بنایا جا سکے، اس سے ضرور ہمیں آگاہ کریے گا۔ آپ کے مختلف جو پیغامات ہیں ان کے ہم منتظر رہیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا سید علی رضوی صاحب کو، تو تھوڑی دیر میں وہ ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔
جی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی کے اس حصے میں. اور دنیاوی جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان سے بھی کافی دور رہ سکتے ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے کہ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ تاریخی کتب پہ کم سے کم تاریخی کتب پہ، ورنہ بہت سارے ایسے ماخذ ہیں، ایسے ذخیرے ہیں ہم لوگوں کے پاس جن کے ذریعے ہمیں تاریخ اسلام کے بارے میں صحیح طور سے آگاہی مل سکتی ہے. اگر ہم لوگ ان کی طرف نہ جائیں تو میرے خیال میں آج کل جو صورتحال ہے مسلمانوں کی خصوصاً اس سے بہتر کوئی اور صورتحال میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتی. اور یہ سمجھ لیے کہ خوش قسمتی اس دور کے مسلمانوں کے لیے، میں یہ کہتا ہوں اس دور کے مسلمانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ وسائل بھی نہیں تھے. یقیناً اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں اگر معلومات آپ کرنا چاہتے تھے تو آپ خط لکھتے تھے، یا براہ راست اگر آپ جا کر ملنا چاہتے تھے. معلوم ہوا کہ ایک شخص مثلا خود ائمہ معصومین کے دور میں دور و دراز شہروں سے لوگ آتے تھے، بالکل مدینے پہنچتے تھے. یہاں مثلا نیشا پور سے کہاں مدینہ کتنا دور ہے، وہاں جاتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. لیکن الحمدللہ یعنی علمی میدان میں آج انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، ایک کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کا ریسرچ کر سکتا ہے، بالکل یقیناً پوری معلومات حاصل کر سکتا ہے. اب احادیث کے سلسلے میں، دینی کتب کے بارے میں، مذہبی کتب کے بارے میں، تاریخی کتب کے بارے میں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کتب خانے میں جائیں، ایک ایک کتاب نکالیں پھر اس کو صفحہ ڈھونڈیں.